بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے سبق میں ہم نے حمد اور اس کی تشریح پڑھی تھی۔ اس سبق میں ہم کلاس 8 کی بک میں اردو کی بک میں ہم نعت اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ پہلا شعر یہ ہے: بزم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد دنیا اور آخرت کی رونقوں کو بحال کرنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کی محفل کو سجانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیا ہے اور جو سچا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں سے فرمایا، جب دنیا جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی، عرب قبائل جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کا اور ایک اللہ کے بارے میں لوگوں کو اور اس کی عبادت کرنے کے لیے تلقین کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے پاس بھیجا۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کائنات کا نظام صرف اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا ہے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، ان کو سیدھے راستے پر چلانا اور ان کو اندھیرے سے نکال کر اجالوں کی طرف لانا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، عرب قبائل ہر قسم کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، وہ جوا کھیلتے، شراب پیتے، غرض ہر بری عادت ان میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی اصلاح کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رہبر بنا کر بھیجا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان سب باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو دلوں کو منور کر دے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آ کر سنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری دنیا کی ہدایت کا سبب بنے ہیں۔ شعر نمبر 3: ایک مدت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسان گمراہ تھا، وہ اپنا راستہ بھول چکا تھا، کوئی بتوں کو پوج رہا تھا، کوئی ستاروں اور چاند کو پوجتا تھا، کسی نے سورج کو اپنا رب بنا لیا تھا، انسان ایک اللہ تعالیٰ کو بھول چکا تھا، وہ شرک میں مبتلا ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر راستہ بھولنے والے انسانوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ان کو اس مرکز کی طرف دعوت دی جو سب کے لیے ہدایت اور اخروی نجات کا باعث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت کے لیے تشریف لائے، اور یہ کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ اس کائنات کو چلانے والی بھی کوئی ہستی ہے اور کائنات کا نظام ایک نظم و ضبط کے ذریعے ہی چل رہا ہے۔ پہلے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانا ہی ایک مشکل امر تھا، اور اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ قربانیاں دیں اور تکالیف اٹھائیں۔ شعر نمبر 4: ناخدا بن کے امڑتے رہے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں جہالت چھائی ہوئی تھی، لوگ شرک اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھے، وہ گمراہی کے طوفانوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو گمراہی سے نکالنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی ملاح نہیں تھا جو گمراہی کے بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو کنارے تک لے جاتا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گمراہی کے طوفان سے نکال کے ہدایت کی طرف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی اور ان کو گمراہی کے طوفانوں سے نجات دلائی، ان کو بتایا کہ آپ کا رب ایک ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، آپ کسی بھی مورتیوں کی پوجا نہ کریں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے اور ہم اسی کے بندے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغامات عرب لوگوں کو دیں۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں،
دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا اور ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی۔ انسانیت کا قافلہ جو کہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، یعنی انسان دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی تک سفر کر رہا ہے، اور قافلے کو راستے میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہر مذہب کی تعلیمات مختلف ہیں، لیکن جو ہمارا دین اسلام ہے جو کہ مکمل مذہب ہے، اس میں رہنمائی کے لیے ایک عملی نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کی ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملات میں اپنی رہنمائی کی اور عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ ہم ان کی تقلید کریں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ وہ ایک ہمارے لیے عملی نمونہ تھے۔ کسی بھی دنیا میں کسی اور مذہب میں اس طرح کا عملی نمونہ موجود نہیں جو کہ دین اسلام میں موجود ہے، اور یہی دین اسلام کی الگ بات ہے۔ اب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی ایسی کی ہے کہ وہ بے خوف اپنی منزل تک جا سکتا ہے۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے حق پر جو لوگ ایمان لائے اور جن میں روحانی صلاحیت تھی، جن کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی، ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف کرایا۔ ہر شخص میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکے جنہیں خدا نے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ سوائے چند لوگوں کے تمام انسانوں کو صرف دنیاوی چیزیں ہی نظر آتی ہیں، اس لیے وہ دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کہ ان کا معبود ایک اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور جن کی باطنی آنکھ روشن تھی انہیں خدا کی نشانیوں سے بہرہ مند کیا۔ اس طرح خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو حق کی صبح روشنی سے روشناس کرایا۔ والسلام۔ آپ کو یہ ویڈیو نے تھوڑی سی بھی رہنمائی کی تو لائک اور شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔